إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. رواہ مسلم. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی امام مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے خطبہ جمعہ کے اس مبارک اور مختصر سے وقت کے لیے حالات کی مناسبت سے قرآن مقدس کی سورہ المؤمن کی
آیت نمبر 7 اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اسی مناسبت کی حدیث جسے صحابی جلیل فقیہ امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کونین کی رحمت دارین کی سعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کائنات کے سامنے رکھا، اور جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے 649 کے تحت اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے 659 نمبر کے تحت اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پڑھی گئی قرآن کریم کی آیت اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث میں بنیادی طور پر ہم گنہگاروں کے ساتھ اللہ کی ایک خاص نعمت جسے نعمت غیر مترقبہ کہا جائے تو درست ہوگا، ایسی نعمت جس کا بسا اوقات ہمیں خیال تک نہیں ہوتا، ایسی ایک خاص نعمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ نعمت ہے فرشتوں کا ہم اہل ایمان کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنا۔ اس سے پہلے کہ اس سلسلے کی گفتگو سنیں، اس گفتگو کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے اور خطبے کا ماحصل اور خلاصہ اپنے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے مختصر وقت میں پہلے فرشتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ ملائکہ، فرشتے، یہ کیا ہیں؟ ان کا وصف، خوبی اور صفت کیا ہے؟ پھر ان کی دعا کی حیثیت کیا ہے؟ فرشتے سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ 2966 نمبر کی صحیح مسلم کی اما عائشہ کی حدیث کے مطابق کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنوں کو
بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا. وَخُلِقَ آدم مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم ہم لوگوں کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 59 رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اللہ نے آدم کو، ہم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا. پھر فرشتوں کا تعلق یہ غیب سے ہے، عالم غیب سے ان کا تعلق ہے. بظاہر دکھتے نہیں، نظر نہیں آتے، لیکن ان کے وجود پر کہ فرشتے ہیں اور رب العالمین نے اپنے ان کارندوں کو، اپنی فوج کو جس کام پر لگایا ہے وہ اس کام پر تعینات ہیں، مقرر مامور ہیں. اس پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا رب کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے. اور فرشتوں کے وجود پر، استتو پر ایمان لانا یہ ہمارے ارکان ایمان کا ایک لازمی اور ضروری رکن اور حصہ ہے. بغیر فرشتوں پر ایمان لائے کائنات کا کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی مائی کا لال اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتا نہ اس کا ایمان معتبر ہے نہ اسلام معتبر ہے. یہ ہیں فرشتے. پھر ان کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ المدثر آیت نمبر 31. میں نہیں کہتا، جس کی فوج ہے وہ رب ڈکلیئر کرتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. ساری کائنات میں ان کی تعداد رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، جان ہی نہیں سکتا. تھوڑا سا اندازہ لگانا ہے. 2 حدیثوں سے گزرتے، 2 حدیثوں کو سمجھتے. پہلی حدیث کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی 261 نمبر کی غالباً صحیح حدیث ہے. جس طرح سے روئے زمین پر ہم انسانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی عبادت کا پہلا اور سب سے قدیم اور پرانا گھر لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا،
جو بابرکت سرزمین مکہ مکرمہ میں موجود ہے، بیت اللہ، کعبہ محترم، ٹھیک اسی طرح آسمانوں پر بھی ایک کعبہ ہے جسے فرشتوں کا کعبہ کہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ اللہ ماشاء اللہ کسی کو معلوم۔ اس کا نام ہے البیت المعمور، اور رب نے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی۔ سورہ الطور میں فرمایا والبیت المعمور، جہاں کائنات کی اور بہت سی چیزوں کی قسم کھاتا ہوں، وہیں بیت معمور کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ کہاں ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مسلم کی 261 نمبر کی صحیح حدیث، البیت المعمور فی السماء السابعہ، بیت المعمور یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ یدخلہ کل یوم 70,000 ملک ثم لا يعودون الیہ حتی تقوم الساعہ۔ کیسا گھر ہے یہ؟ فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں، کونین کی رحمت نے فرمایا، یہ وہ گھر ہے کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، ثم لا يعودون الیہ، پھر آج جو فرشتہ داخل ہوا ہے قیامت کی صبح تک پھر اس کو اس میں پھر سے انٹری مل سکتی، اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنی تعداد! نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری حدیث میں فرمایا، یہ ترمذی کی صحیح ترین حدیث ہے، 13 23 نمبر کی یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، آسمانوں کی سیر کی اور کائنات کو بتلایا، ما فیہا موضع 4 اصابع، پورا آسمان دیکھا، سارے آسمان میں 4 انگلی برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں دیکھی جہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ رب کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ 4 انگلی کی جگہ بھی، اتنی سی جگہ، کتنا بڑا آسمان، کتنا وسیع و عریض، اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ رب کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ یہ ان کی تعداد ہے۔ اب وصف کیا ہے؟ خوبی، صفت، تو اللہ نے آج کی پڑھی گئی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ المومن آیت نمبر 7، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، یہ فرشتے ہمہ وقت، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ پر مکمل ایمان کے ساتھ
اس کی تسبیح بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، صبح و شام یہی کام ہے۔ اور وہاں سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کا کلام نقل کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم ہے کہ کوئی پل ایسا نہیں گزرتا جب ہم تیری حمد و ثنا، تیری تعریف اور تیری تقدیس پاکیزگی بیان نہ کرتے ہو۔ اور سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، لا يعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ ایک ہی مخلوق ایسی ہے کہ ساری کائنات میں ان کا ایک بھی گناہ موجود نہیں، بے گناہ مخلوق، گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے جو کام سونپ دیا اس کام پر لگے ہوئے۔ اور وہاں سورہ الانبیاء آیت نمبر 26 میں فرمایا، جن لوگوں کو اسلام سے، قرآن سے، اس دین سے سب سے پہلے سامنا تھا، وہ مشرکین مکہ ہیں، مشرکین عرب ہیں۔ ان کے باطل عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ تھا، وہ یہ تو مانتے تھے کہ فرشتے ہیں، ان کے وجود پر ان کا ایمان تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ اس عقیدے کی تردید کی، اس کو کنڈم کیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 میں فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور وہ بھی فرشتہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، اللہ اولاد سے جو ایک عیب ہے الہ کے لیے، رب کے لیے، معبود کے لیے، اس عیب سے پاک ہے، مبرہ اور منزہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، تب تو وہ اللہ ہے۔ پھر رب نے فرمایا کہ یہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون، یہ فرشتے یہ نر ہیں، نر، مرد ہیں، مرد تو ہے، مکرمون باعزت مرد ہیں۔ یہ ان کی خوبی بیان ہو رہی ہے، باعزت مرد رب نے ڈکلیئر کیا۔ اور وہاں سورہ الاعراف آیت نمبر 206 میں ارشاد فرمایا، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، جو فوج تیرے رب کی اس کے پاس ہے، یہ فرشتے
لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کی عبادت سے ذرہ برابر بھی سرتابی روگردانی نہیں کرتے، منہ نہیں پھیرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، ہمارا وقت اس کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور ہر پل اس کے سامنے سجدہ ریز. یہ ہیں فرشتے. اب ان کی دعا کی حیثیت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ نے سنا سورہ التحریم آیت نمبر 6، یہ ایک ہی مخلوق ایسی ہے جو کائنات کی بے گناہ مخلوق، جس کا کوئی گناہ کائنات میں موجود نہیں. ظاہر سی بات ہے، جس کا گناہ ہی نہ ہو اس کی دعا پہلے قبول ہوگی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی. حالانکہ یہ عقیدہ بھی باطل ہے. وہ گنہگار کی بھی سنتا ہے اور نیکوکار کی بھی، سب کی سنتا. لیکن جس کا کوئی گناہ نہ ہو اس کی دعا کو قبولیت کا سب سے اولین درجہ حاصل ہوتا ہے. اور اس حیثیت سے فرشتوں کی دعا اور فرشتوں کی حیثیت، ان کی دعا کی حیثیت مستجاب الدعوات کی حیثیت ہے. کس کی حیثیت ہے؟ اور بولو تو صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ آتا ہی نہیں. یہ دین سے دوری کا اور دینی الفاظ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ہم ان کو سیکھنا، جاننا تو دور کی بات، منہ سے نکال بھی نہیں پاتے. مستجاب الدعوات، فرشتے کیا ہیں؟ مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی دعا رب کے یہاں سے خالی پھر کر آتی، اس کی کوئی دعا قبول ہوئے بغیر رہتی. جہاں دعا اس کے لبوں سے نکلی، عرش الہی سے، رب العالمین کی طرف سے اس پر قبولیت کی مہر اور ٹھپا لگنا ہی لگنا ہے، قبول ہو کر آنا ہی آنا ہے. اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات. یہ فرشتوں کی دعا کی حیثیت ہے. اب آئیے، آپ کا تو وقت ختم ہو چکا ہے. کیا سمجھائیں، کیا بتلائیں؟ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرنی پڑتی ہے. اب آئیے اصل بات کی طرف. جب فرشتے مستجاب الدعوات ہیں، ان کی کوئی دعا وہ کسی کے حق میں کرے قبول ہوئے بغیر رہتی. طے ہے نا؟ جس طرح سے یہ طے ہے، پکی بات ہے، اسی طرح سے یہ بات بھی طے ہے قرآن و سنت کی دلیلوں کی کے اعتماد پر، اس کے کانفیڈنس سے، کہ جن کے حق میں، جن کے نصیب میں فرشتوں کی دعا میسر آ گئی، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے. اس کا بیڑا کہیے انشاءاللہ.
اب آئیے اس طرف کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں یا وہ کون سے کام ہیں، کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے یا جن کے کرنے والوں کے نصیب میں فرشتوں کی یہ دعائیں رحمت و مغفرت میسر ہوتی ہے، نصیب آتی ہے۔ ان میں 4-5 کام تو اسی مسجد سے جڑے ہوئے جہاں ہم آ کر بیٹھے، بہت بھاری لگتا ہے یہاں بیٹھنا۔ ابھی بھی کچھ لوگ چبھن محسوس کر رہے ہوں گے، ٹائم تو تھی بھی ہوئے، آئے ہائے، اللہ نے سچ کہا تھا، سچ کہا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان ظالموں نے رب کی قدر ہی نہیں جانی۔ وہ کہاں بیٹھے ہیں، کس کے گھر میں بیٹھے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا۔ یہ مسجدوں سے لا تعلقی، مسجدوں کو نارمل سمجھنا، معمولی بات سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اور جتنی دیر بیٹھے ہیں، یہ آپ نے کون سا کام کیا ہے، آج کی حدیث آپ کو اچھی طرح سے سمجھائے گی۔ سرے 4-5 کام جن پر فرشتوں کی دعائیں رحمت و مغفرت ملتی ہے، وہ مسجد سے جڑے، مسجد کی حاضری سے جڑے ہوئے۔ بھاگو مسجدوں سے، کنیا کاٹو، وہاں کی حاضری کو بوجھ سمجھو۔ یہ بیڑا یوں ہی غرق نہیں ہوا ہے۔ وہ گناہ جس سے بیڑے غرق ہوتے، امتیں برباد ہوتی، ان میں ایک ابھرا ہوا گناہ ہے مسجدوں سے دوری، مسجدوں سے لا تعلقی۔ پہلا کام جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس سے فرشتوں کی دعائیں رحمت و مغفرت ملتی ہے، وہ کام ہے فرض نمازوں کے کھڑے ہونے سے پہلے۔ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، فرض نمازوں کے کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں آنا اور کھڑی ہونے والی مسجد کے لیے، کھڑی ہونے والی جماعت کے لیے انتظار کرنا بہت کٹھن ہے نا۔ نبی کونین کی رحمت، دارین کی سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ۔ جب آدمی، اللہ کا کوئی بندہ کھڑی ہونے والی نماز سے پہلے آئے اور نماز کے کھڑے ہونے کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہے، جتنی دیر بیٹھا رہے گا، عموماً ہمارے یہاں اذان کے بعد مشکل سے 10 منٹ بچتے ہیں، آئے ہائے، جن کو 10 منٹ میں سے 2 منٹ بھی نہ ملی، اس حدیث کو سمجھنے کے بعد چشمِ فلک نے اس سے زیادہ بدنصیب زمانہ کوئی نہیں دیکھا۔ کونین کی رحمت نے فرمایا، ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ۔ نماز سے پہلے مسجد میں آیا، نماز کھڑی ہونے تک جب تک بیٹھا رہے گا، رب کے فرشتے مسلسل اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کریں گے۔ اللہ، یہ صدیق آ گیا ہے، یہ عبداللہ آ گیا ہے، یہ نور محمد آ گیا ہے، اللہ تو ان پر
ان کی صرف مغفرت نہیں، رحمتوں کی سوغات کے ساتھ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، رحمت کے پانی سے دھو کر، رحمت کی برکھائیں برسا کر اللہ عزت کے ساتھ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس سے زیادہ کائنات میں کیا لینے کے لیے آئے؟ یہ ہے نماز کھڑی ہونے سے پہلے کا انتظار۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ ابھی عصر کی نماز میں دیکھ لینا، پہلے تو اذان کے بعد کوئی آتا ہی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ کب آتے ہیں؟ دیکھا ہاں اب نماز کھڑی ہونے والی، دے مار 4:30 ہے، تو چل میں آیا، وضو کیا، گیلے پیروں سے دھپ دھپ کرتے ہوئے نماز کھڑی ہو گئی، صف میں آ کر مل گئے۔ اللہ پر بڑا احسان کر دیا۔ اس آدمی کو رب کے فرشتوں کی دعائیں رحمت و مغفرت نصیب ہوتی۔ یہ نماز سے پہلے کا انتظار ہے، اور نماز کے بعد بخاری کی 647 نمبر کی لکھ کر لے جاؤ، ذہنوں میں، جگر اور دل میں حدیث بھی بساؤ، نمبر بھی بساؤ۔ 647 بخاری کی صحیح ترین حدیث، کونین کی رحمت، دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا صَلَّى، حدیث کے الفاظ ہیں، جب نماز پڑھ چکے، نماز ختم ہو جائے، اس کے بعد بھی اپنی جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرے، تھوڑے سے اذکار پڑھ لے۔ کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا، جس کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، جب تک سلام پھیرنے کے بعد جہاں نماز پڑھی ہے وہیں پر بیٹھا رہے گا، جب تک بیٹھا رہے گا تب تک اللہ کے فرشتے مسلسل اس کے لیے دعائیں رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تو اس کو بخش دے، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے اس کو بخش دے، مسلسل اس کے لیے دعائیں رحمت و مغفرت کرتے رہتے۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ جیسے ہی امام نے سلام پھیرا، پرانا قیدی جو کب سے جیل میں سڑ رہا ہو اور اس کو رہائی ملی ہو، وہ جس طرح سے بھاگتا ہے، سلام پھیرتے ہی اٹھ اٹھ کے لوگ اس طرح سے مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگو، فرق کس کو پڑتا ہے؟ آپ کی زندگی پر، آپ کی آخرت پر۔ ایسے لوگوں کو رب کے فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت ملتی۔ آخری بات، شارحین حدیث میں سے اور بالخصوص جن محدثین اور ائمہ نے بخاری کی شرح کی ہے، ان میں ایک مشہور نام ہے امام ابن بطال، سب کہو رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پر اپنی بے پناہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ بہت بڑھ گئے ہوں، سر تا پا گناہوں کی سلام سے اس کا وجود سڑ رہا ہو، سڑ گیا ہو، اور مفت میں، ڈسکاؤنٹ میں، بغیر کچھ کیے اس کو اپنے گناہ معاف کروانا ہو، کچھ نہ کرے، کچھ نہ کرے، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے،
صرف بیٹھا رہے. انشاءاللہ جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعائے رحمت و مغفرت کریں گے. اللہ تو اس کو بخش دے، اللہ تو اس کو بخش دے. ان کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رب سے دعا کرتا ہوں اور اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے تو یہ انتظام کر دیا ہے، یہ نعمت نازل کر دی ہے. اس وقت بھی ہمارے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنے کے لیے اس محفل میں بھی رب کے وہ فرشتے موجود ہیں. اللہ تیرے فرشتوں پر بھی ہم گنہگاروں کی طرف سے بے پناہ رحمت نازل فرما، جو ہمارے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنے کے لیے آئے. لیکن اللہ تو نے تو یہ انتظام کر دیا، تیرے فرشتے بھی ایسے لوگوں کے لیے آتے ہیں، مگر ان لوگوں کے پاس اللہ تیرے گھر میں حاضری دینے انتظار کا ٹائم ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس ٹائم ہے تو سرکار کی جانب سے، حکومتوں کی طرف سے یا مفت یا کم پیسوں میں ملتا ہوا ردی اناج، غلہ، گیہوں، چاول اور اس قسم کی چیزیں ان کو حاصل کرنے کے لیے سر پھاڑ دینے والے تڑکے میں کھڑا رہنا، گھنٹوں 2 گھنٹے کھڑا رہنا لائنوں میں، بھکاریوں کی صفوں میں کھڑا رہنا ان کو منظور ہے. لیکن نہیں منظور تو تیری بارگاہ میں مسجد میں آ کر فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت کے حصول کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. یہ اسکولوں میں اپنے بچوں کو چھوڑنے جانے کے لیے، پھر چھٹی کے بعد لینے کے لیے گھنٹوں تک اسکول کے دروازوں کے باہر مسکینوں کی طرح گھنٹہ بھر بھی کھڑے رہیں گے. ان کو نہیں منظور ہے تو تیری بارگاہ میں آ کر فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت کے حصول کا وقت نہیں ہے ان کے پاس. یہ بینکوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ شیطانی ڈبہ، یہ موبائل، اور اس پر ایمان شکن دن دہاڑے ایمان تقوی کا جنازہ نکالنے والی کلپس یہ گھنٹہ بھر کھڑے کھڑے دیکھ سکتے ہیں. لیکن تیری بارگاہ میں آ کر بیٹھ کر بھی ان کو 5 منٹ 10 منٹ انتظار نصیب نہیں ہوتا. یہ بیڑا یوں ہی غرق نہیں ہو رہا ہے. یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں جو پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتی، ان کی وجہ ہے مسجدوں سے دوری، اللہ کے گھروں کی ناقدری. اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے گھروں سے جڑے، وہ کام کروا جس سے تو راضی ہوتا ہو، ان کاموں سے بچا جو تیری ناراضگی اور عذاب کا سبب بنتے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ کریم ملک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.